جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف، وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں، کئی کیسز میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اور آج بھی ان کی ایک غیر رسمی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، میڈیا ٹاک ہوئی ہے اڈیالہ میں۔ اس میڈیا ٹاک میں جو ہے وہ بڑی انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اور جو موجودہ سیاسی قیادت ہے جو کہ حکومت میں ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ وہ بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 9 مئی کے جو کیسز میں گرفتار تھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے تھے، ان میں سے بعض کی رہائی کا جو ہے وہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ ابھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جن کا کوئی رول نہیں بنتا تھا ڈائریکٹلی، ان کو پہلے رہائی والوں کی خبریں آئیں گی، اس کے بعد جن کو سزا دی جائے گی ان کی خبریں بھی جو ہیں وہ بعد میں ریلیز کی جائیں گی۔ تو ان دو موضوعات پہ بات کریں گے، اور شروع کریں گے پہلے موضوع سے کہ عمران خان کی آج ملاقات ہوئی صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے بڑے اہم دعوے کیے ہیں اور بڑے سنگین نوعیت کے انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں موجودہ آرمی چیف اور فوجی قیادت کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے ان کے حوالے سے بھی۔ تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کیا بات چیت کی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس پہ انالیسس بھی کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان نے جب اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن لے لی ہے۔ کوٹیشن کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1,80,00,000 روپے بنتی ہے۔ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بھی لے گئے۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج بات کی میڈیا سے، اس کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے، لیکن قاضی صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنے لوگ جیلوں میں بند پڑے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف فیملی کے اربوں ڈالر جو ہیں وہ بیرون ملک پڑے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ یہ سوال کیا گیا بانی پی ٹی آئی سے۔ تو عمران خان نے جواب دیا کہ وہ کچھ دیر تو خاموش رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ میں نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ اس کے بعد جناب وہ مزید لکھتے ہیں کہ مزید کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں،
موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے پہلے شہد میں کچھ ملانے کا کہا، آپ نے زہر دینے کا کہا، بشرا بی بی نے دوبارہ کھانے میں ہارپک ملانے کا کہا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ صحافیوں نے سوال پوچھا عمران خان صاحب سے، تو ان کا جواب تھا کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ یہ عمران خان نے اس کا جواب دیا، جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا کہ اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ یہ سوال دوبارہ پھر صحافیوں نے پوچھا عمران خان سے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے مزید کہا کہ میں اپنے حصے کی پوری قربانی دوں گا۔ رولنگ اشرافیہ یعنی کہ حکمران اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت امید صرف ججز سے ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے ہی آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت ججز کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ججز نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ، کامیاب اللہ کا پلان ہی ہوتا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ بانی پی ٹی سے سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ صرف سپا سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ یہ بڑی اہم بات کی عمران خان صاحب نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ آپ کا وزیر اعلیٰ کور کمانڈر ہاؤس میٹنگ کے لیے گیا تھا، یہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے؟ عمران خان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر فوج کے خلاف ہوتا تو اس وقت ہوتا جب رجیم چینج ہوئی۔ مجھے پتا تھا جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ میں باجوہ سے ملا اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ یہ آج کی 3-4 بڑی اہم ان کی جو اوورآل بات چیت ہوئی عمران خان صاحب کی، اس میں 3-4 جو اہم ٹیک اویز ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں، اور محسن نقوی جو ہیں وہ واسرائے بن کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے سے سارا انتظام جو ہے وہ اس ملک کا وہ جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں، اور یہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، یا شہباز شریف ہوں یا آصف زرداری ہوں، یہ پپٹ کی طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اختیار اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا امیج بڑا اچھا تھا، فوج کی عوام میں مقبولیت بھی تھی، لوگ اس طرح ان پہ کرٹیسائز بھی نہیں کرتے تھے جب وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن جو ہی وہ اس PDM کے ٹولے کے ساتھ گئے ہیں تو ان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور وہ اپنا ہر جگہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہٹانے کے لیے ایک لندن پلان بنیادی طور پہ بنا تھا، اور یہ نواز شریف کو واپس لانا یا PDM 2 کو واپس لانا یہ لندن پلان کا بنیادی طور پہ حصہ ہے، اور اس میں یہ لندن پلان جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ظاہر PTI کو توڑنا، ہٹانا، ڈسمنٹل کرنا، اور PDM 2 کو جو ہے واپس اقتدار میں لانا تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اس میں ججز جو ہیں وہ بھی اس پروسیس میں آن بورڈ ہیں، شامل ہیں، اور ان کے بقول ISI جو ہے وہ انضمام کو سارے کو دیکھ رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی ان کا جو ہے وہ رول ہے۔ باقی انہوں نے ظاہر توشاہانہ کیس پہ بھی بات کی کہ یہ عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کو اس کیس میں انوالو کیا تاکہ مجھ پہ دباؤ ڈال سکیں، اور جو ہے میں تاکہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں یا بیک فٹ پہ جاؤں۔ تو یہ اوورآل ان کی ڈسکشن تھی آج عمران خان صاحب کی، اور یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں جو ان کا جنہوں نے بار بار دعویٰ کیا ہے، اور ان میں سے کئی باتیں وہ پہلے بھی جو ہے وہ دہرا چکے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ بات جو آج کی انہوں نے میڈیا ٹاک میں کی، 71 کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کی وہ اسی لیے جو ہے وہ ہوا کہ اس میں جو ایک فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ جو جس کا مینڈیٹ تھا، جو الیکشن جیتا تھا، اس کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا، اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بنانے دی گئی، شیخ مجیب کو، اور وہ سارا کیونکہ یحییٰ جو ہے وہ خود
اس وقت کا جو آرمی چیف تھا، وہ خود اپنے جو طاقت ہے، اختیار ہے، اس کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیخ مجیب کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی اور پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ اس کو ریزمبل کر رہے ہیں خان صاحب موجودہ کے حالات سے کہ ہماری جو پارٹی تھی وہ اکثریت میں تھی، اس کو میکسیمم ووٹ پڑا اور اسے گورنمنٹ نہیں بنانے دی گئی۔ تو یہ اس کو ریزمبل کر رہے ہیں خان صاحب 71 کے ساتھ کہ کیا ملک میں جو ہے وہ شاید دوبارہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، بڑی جو ہے وہ بڑے دعوے ہیں عمران خان صاحب کے اس پروسیس کے حوالے سے، 8 فروری کو لے کے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو سیاسی ہو رہے ہیں پاکستان میں، کہ فوج نے جو ہے وہ مکمل ملک کا جو ہے انتظام وہ سنبھال لی ہے۔ دوسرا، وہ ان کی باتوں سے یہ بھی آج واضح ہو گیا کہ خان صاحب ظاہر ہے وہ تو بات چیت چاہتے ہیں، ان کی باتوں سے آج یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اس کا اظہار وہ پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ایون جب وہ ادھر لاہور میں تھے زمان پاک میں، تو میری بھی دیگر جو بین الاقوامی اداروں کے لیے کام کرتے تھے صحافی، ان کے ساتھ میری بھی 2 دفعہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، 2023 میں 2022 میں میرا 2022 میں۔ تو اس وقت خان صاحب سے میں نے بھی یہ سوالات کیے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ کوئی ادھر سے پیغام یا کوئی ملاقات، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ملنا چاہتا ہوں لیکن ابھی کوئی ادھر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو لگتا ہے وہ ابھی تک وہ یہی معاملہ ہے کہ ابھی تک بھی خان صاحب سے ابھی ایسا کوئی ونڈو اوپن نہیں ہوئی جس میں خان صاحب کی ان سے ڈائریکٹ جو ہے کوئی کمیونیکیشن ہو، کوئی بات چیت ہو۔ یہ ضرور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، اس بات کی انہوں نے تصدیق آج دوبارہ کی ہے کہ ان کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ضرور ہیں، لیکن وہی پارٹی کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ ان باتوں کا ظاہر ہے مجموعہ جو ہے وہ یہی ہے، مجموعہ کلام، حاصل کلام، کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی چاہتی ہے فوج ان سے بات چیت کرے، ڈائلاگ کرے اور وے فارورڈ جو ہے وہ ڈھونڈے کہ آگے مل کے کیسے جو ہے وہ انہوں نے سیاسی طور پہ چیزوں کو آگے لے جانا ہے۔ تو دوسرا آج کا جو وی لاگ کی آج کی دوسری ڈیولپمنٹ وہ آپ سے شیئر کریں کہ 9 مئی کے معاملات کو لے کر جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے تھے، ان میں جن کا کوئی رول نہیں بنتا تھا بالکل بھی، ان کو جو ہے وہ رہا کرنا شروع کر دیا فوجی عدالتوں نے۔ آج اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی اور ادریس نامی کوئی شخص ہیں جو کہ 9 مئی کے کیسز کو لے کے جو جی ایچ کیو پنڈی میں اس پہ حملے کے کیس میں ایک شخص یہ گرفتار تھا، اس کو ادریس نامی شخص کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، رہا کر دیا گیا ہے۔ اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بہت سے لوگ جن کا رول نہیں بنتا ہوگا ان کو چھوڑ دیں گے فوجی عدالتوں سے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملتی ہوئی بھی آپ کو ایسی خبریں جو ہیں آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس حوالے سے ملتی رہیں گی۔ اگلے وی لاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔